بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 لاکھ بربہ میل پر حکومت کی سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا جو وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، یعنی مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے، اور صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ حضرت عمر کو اپنا زندگی کا طریقہ بدلنا چاہیے، کچھ غلام ہو، کچھ لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں کہا کہ کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی نہیں مانے گا۔ کہتے نہیں، ہم بات کریں گے۔ تو سائے ڈر کے کہنے لگے بھی ہم تو نہیں بات کر سکتے، کون بات کرے؟ حضرت حفصہ سے کہتے ہیں کہ وہ بات کریں گے، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات میں تھوڑا خیال بھی کریں گے، تھوڑا پروٹوکول بھی دیں گے۔ حضرت حفصہ یہ دونوں امہات المؤمنین تشریف لائے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے بات شروع کری، امیر المؤمنین آپ سے بات کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کا دور تھا تو وہ فقر میں چلے گئے، میرے باپ کا دور آیا، دنیا کوئی نہیں آئی، وہ بھی فقر میں چلے گئے، اور آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، پل فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی طرح فقیری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں عرض کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا کہ کس نے بھیجا تم لوگوں کو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے آپ ہاں نہ تو کریں۔ فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو، تو میں مار مار کے ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں، مجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے، زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم اغفر لی۔ میں جی نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا، صبح کھاتے تھے، شام نہیں کھاتے تھے، شام کھاتے تھے، صبح نہیں کھاتے تھے۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے گھر میں 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، اور میں اس کو خود دھوتے تھے، بیگم نہیں دھوتے تھے، اور سکھاتے تھے، پہن کے باہر آئے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ بلال کہ میرے کپڑے کچھ نہیں ہیں، کہ ابھی سوکھنے کے لیے رکھے ہیں، کہ گیلے ابھی سوکھ جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ نماز میں دیر ہو جاتی تھی، اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن میں لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی، وہ بھی تمہیں یاد ہوگا۔ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی، ایک انصاری عورت سے کپڑے وہ ادھار مانگ کے لایا تھا۔ تو یہ یاد ہے حفصہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا نہیں، ہمیشہ ایسے چھپ کے کھانا کھایا کہ میں بلا ہوں۔ ایک دفعہ تم نے بستر کو چوہرا کر کے رکھ دیا تھا، سادہ کھانا بنایا تھا، تو آپ نے کہا اٹھا کے دے کہ بھائی تمہیں غلاموں کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اور تجھے وہ بھی یاد ہوگا، تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا جو دن میں پھیلا دیتی تھی اور رات کو چوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ وہ یہ رات ہے کہ یاد اسی ٹاٹ کی ایک کی جگہ 2 تہ لگا دی تھی،
صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ حفصہ کہ میرا بستر تبدیل کر دیا. میں یا رسول اللہ وہی ہے بستر، لیکن بس ایک کی 2 تہہ لگا دی تو میں نرم ہو جاتا کہ آپ کے لیے. تو میں نہیں حفصہ جیسا تھا پہلے ویسے ہی کر دو، اس سے میری نیند جو ہے وہ آ جاتی ہے اور میں اللہ سے باتیں نہیں کر پاتا. تو میں یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں. پر تم مجھے کہنے آئے کہ میں راستہ بدلنا ہوں. جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو جا کے بتاؤ کہ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پہ ایک چلا، چلتے اپنی منزل پہ پہنچا. اللہ کے محبوب دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا، چلتے اس منزل پہ پہنچا. ابو بکر صدیق تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو پہنچے گا، اگر ادھر ادھر ہو گیا تو بھول بھٹک جائے گا. جا کے بتا دو جس راہ پہ میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی راہ پہ چلوں گا، یہاں تک کہ میرا اللہ میرے ساتھیوں سے مجھے ملا دے. اللہ نے پھر کیسے ملایا کہ نماز میں خنجر لگا، فجر کی نماز میں. اب ایک دم گرے، آپ فجر کی نماز پڑھی، فجر نماز میں لگا اور 7 وار کیے ان کے پیٹ پہ خنجر کے. پہلے سب والوں کو تو پتہ تھا. عبد الرحمن بن عوف فوراً مسلح پہ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی اور چند آدمی ان کو بھاگے پکڑنے لگے اور اس نے اپنے آپ کو خنجر مار دیا اور خودکشی کر لی. اٹھا کے مکان پہ لے گئے، دودھ پلایا گیا، وہ آنتوں سے باہر نکلنے لگا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا. تو آپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا جا کر اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ عمر امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتے ہیں. اگر مجھے اجازت مل جاتی ہے تو مجھے وہاں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا. عبداللہ بن عمر تشریف لے گیا تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے خامد اپنے باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن عمر کی اگر یہ خواہش ہے تو اس جگہ کا حقدار مجھ سے زیادہ حقدار جو ہے عمر ہے. اور بیٹے نے آ کر کہا کہ ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی. کہا کہ بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو اس دروازے پہ جا کر کہنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دے دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار کر دے. ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، کچھ وقت میں اگر اجازت مل گئی تو مجھے دفنا دینا ورنہ کہیں اور دینا. حضرت علی اور حسن تشریف لے کے آئے جس دن انتقال ہوا. گھبراہٹ دیکھی. حضرت علی نے فرمایا کہ عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ تو میں موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں، اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ آج رات میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت محل دیکھا، سونو چاندی زبور و یزود کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا جو اس سے ڈر رہا. کیا آپ مسجد میں انٹر ہوئے؟ ایسے لوگ تھے کہ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے. آپ نے یوں کر کے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور
ادھر ابو بکر اور ادھر عمر، اور مجھے دیکھ رہے ہو، اور میں قیامت میں ان کے ساتھ ایسے اٹھوں گا کہ میرے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر ہوں گے اور الٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ دوسرا سب سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے جو لوگ ہوں، ایک تو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہے۔ میں نے کتنی دفعہ سنا کہ جنت میں بڑی عمر کے جو لوگ سردار جو ہیں وہ ابو بکر ہوں گے۔ میں نے کہا کہ قیامت کے دن گواہی دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا، بیٹے کی گود میں سر رکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا بیٹا مجھے زمین پر لٹا دے۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کے خود ہی سر ہٹا کے زمین پہ رکھ دیا۔ انہوں نے سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دو۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دو۔ انہیں آگے کر کے خود پیچھے ہو گئے، اپنا چہرہ مٹی میں ایسے کر کے لگا، مٹی میں منہ ملنے لگے اور کہہ رہے ہیں کیا ہے عمر کہ اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ عمر کہہ رہا تجھے اللہ نے معاف نہیں کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہیں کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 ایک آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے مانگا، جس نے مانگا گیا، ایک آدمی جس کے مانگا یا اللہ عمر دے دے اس کام کی بلندی کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے عمر برباد ہو گیا کہ اگر تجھے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ یہ کہتے 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 جان نکل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہوئے تو میں جنازہ صہیب پڑھایا، جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آقا اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، تاکہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا، تو میں ٹھہر جاؤ، جنازہ یہاں رکھ دو۔ پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باہر تشریف لے گئی۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور یوں کر کے پیچھے دیکھا، جناب امام متقی علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، مجھے پتا تھا یہاں کوئی آ سکتا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ ہزاروں دفعہ سنا کہ ابو بکر اور عمر جا رہے، ابو بکر عمر آ رہے، ابو بکر عمر ایک ساتھ چل رہے۔ میں نے ہزاروں دفعہ نبی کے زبان سے سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ابو بکر اندر گئے، میں اور ابو بکر باہر گئے۔ میں نے اپنی نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا کہ تو اسی جگہ پہ آئے، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل جیتا،
اور پھر روتے روتے دنیا سے چلے گئے. مجھے کیا خبر کیا ہونے والی ہے. بے شک میرا رب رحیم ہے, اس کے رحم کو کفایت کام ہو جائے گا. کیسی نمازیں, کیسے ذکر, کیسے تلاوت, ہم تو اس کی رحمت کے محتاج ہیں, اور یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہ سوچے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, خود ہی معاف کر دے گا. یہ یزید اور حسین کو کیسے پھر دونوں الگ ہیں, ان کی قربانی کیسے جائے گی جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی کی. میرے محترم ایسے لوگ, تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ روپے بھی جنہوں نے حکومت فرمائی, اور ہمیں اللہ جل شانہ سے دعا کریں اور ان کے قصوں کو پڑھیں, ان کے واقعات کو پڑھیں, اپنے بچوں کے واقعات کو سنائیں, تاکہ ہماری زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے مل جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.